الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے یہ بات کی تھی کہ سورہ کوثر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمت عطا کی۔ تو دوستوں، ساتھیوں نے، میرے شاگردوں نے یہ اصرار کیا، آپ ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی یہ عمل کریں، کس طرح اس کو پڑھا جائے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سورہ کوثر کے عمل کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا، کون کون سے آپ کے مسئلے اس سے حل ہو سکتے ہیں۔ سورہ کوثر اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب مشرکوں نے، کافروں نے یہ طعنے دیے کہ اللہ کے حضور کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس پر اللہ نے حوصلہ افزائی کے لیے، تسلی کے لیے کہ آپ گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، اور وہ جام کوثر ایسا ہوگا کہ جو ایک مرتبہ پی لے گا اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی، ورنہ تو صورتحال اتنی خطرناک ہوگی کہ سمندر بھی اگر پی لے پھر بھی پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اور فرمایا آخری آیات کے اندر کہ دشمن ابتر ہوگا، یہ جو باتیں کرنے والے ہیں، طعنے دینے والے ہیں، یہ ابتر ہوگا۔ یقین کریں، سورہ کوثر آپ کی زندگی کے گلے شکوے ختم کر دے گی۔ اس کو آپ اہتمام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو یقین کریں آپ کی قسمت چمک اٹھے گی، آپ کی نسلوں کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، ان کے بخت کھل جائیں گے۔ تو سورہ کوثر کو کس طرح آپ نے پڑھنا ہے، کتنی تعداد میں آپ نے پڑھنا ہے، اور کتنے دن تک پڑھنا ہے، آپ کن مسائل کے لیے، کن مقاصد کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ دشمنوں کے لیے یہ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ دشمن آپ کا انسانوں میں سے ہے، شیطان میں سے ہے، جنات میں سے ہے، یا پھر کوئی حاسد ہے، وہ انسانوں میں، جنوں میں یا شیاطین میں ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ یہ عمل کریں سورہ کوثر کا، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے دشمن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔
وہ ختم ہو جائے گا، جل جائے گا، اس کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کا حسد ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جادو ہے، جنات ہیں، یا پھر نظر بد کا مسئلہ ہے، آپ سورہ کوثر پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جادو، جنات، نظر بد، اس سے آپ کی نجات ہو جائے گی۔ یہ بے اولادوں کے لیے یہ ایک تحفہ ہے، جن کو اولاد نہیں ہو رہی سورہ کوثر پڑھے، یا جن کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا نہیں کیے، بیٹیاں ہی صرف ہیں، وہ بھی اس کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بیٹے عطا فرمائے گا۔ وہ لوگ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت طلاق تک آ جاتی ہے، تو سورہ کوثر پڑھنا شروع کریں، آپ کے گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی، سارے اختلافات جو ہے وہ دور ہو جائیں گے۔ دولت کی وسعت کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے، کاروبار کی وسعت کے لیے کھلا اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا کرے گا۔ آپ کے پاس جاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جاب دلائے گا۔ آپ کے پاس گھر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو گھر دلائے گا۔ آپ کا قرض نہیں اتر رہا، آپ قرض کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ سورہ کوثر پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا سارا قرض اتر جائے گا۔ پھر جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں دیدار مصطفیٰ خواب کے اندر ہو، آپ سورہ کوثر پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیارت نصیب کرے گا۔ سورہ کوثر کے پڑھنے سے دنیا بھی حسنہ ہو جائے گی اور آخرت بھی حسنہ ہو جائے گی۔ اتنی دنیا اچھی ہو جائے گی، اتنی آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی، آپ کی زندگی کے گلے شکوے سارے ختم ہو جائیں گے، آپ کی زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ پھر سورہ کوثر پڑھنے سے انشاءاللہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں حج اور عمرہ کی سعادت نصیب ہو، وہ یہ سورہ کوثر کا عمل شروع کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک آپ کو یہ سعادت ضرور دے۔ اور یہ سورہ کوثر سمجھو کہ ایک انعام ہے، اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو انعام دیتا ہے، وہ چیز عطا کرتا ہے جو آپ کے ذہن و گمان کے اندر بھی نہیں ہے، آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ کچھ عطا کرے گا، اور آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ خود کہیں گے کہ کچھ نہیں تھا پر اب سب کچھ ہے، سب کچھ مجھے مل گیا، اب کوئی تمنا، کوئی خواہش باقی نہیں رہی۔ یہ سورہ کوثر کا کمال ہے، آپ کی زندگی میں سکون ہوگا، آپ کو حوصلہ یہ سورہ کوثر دے گی، آپ کو جینے کا ڈھنگ سکھائے گی، جینے کا انداز سکھائے گی۔ پھر وہ لوگ جو بیماریوں میں مبتلا ہیں، جگہ جگہ سے علاج کروا کے پھر بھی مایوس ہیں، وہ تھک چکے ہیں،
انشاءاللہ اسی سورہ کے اندر اسی عمل کرنے سے آپ کی لا علاج بیماریوں کا بھی علاج ہو جائے۔ اور آخری بات میں کروں، اس سورت پڑھنے سے، یہ سورہ کوثر کا عمل کرنے سے آپ کو بڑا مقام ملے گا، بڑا ہی مقام ملے گا، آپ کو بڑی شہرت ملے گی، بڑا مرتبہ ملے گا، ایسے کہ لوگ بھی آپ کو دیکھ کر ایسے رشک کریں گے، تو آپ کی قسمت جاگ اٹھے گی۔ بخت کھل جائے گا۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ اس کو آپ نے انتہائی دھیان سے، توجہ سے، شوق سے 3 مرتبہ پہلے درود شریف پڑھیں، اول میں بھی اور آخر میں بھی، یعنی شروع میں بھی آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھیں گے۔ 129 بار آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ، اور 129 دن آپ نے 129 بار اور 129 دن یہ پڑھنی ہے۔ ٹائم ایک مقرر کر لیں، اس ٹائم پر، اس جگہ پر ایک جگہ مقرر کر لیں، ایک ٹائم مقرر کر لیں، اس پہ بیٹھ کے انتہائی اطمینان، توجہ، شوق سے آپ یہ پڑھیں۔ جب 129 دن پورے ہو جائیں تو پھر آپ کوئی بھی میٹھی چیز آپ تقسیم کر دیں، پھر دوبارہ شروع کریں۔ اس طرح آپ 7 مرتبہ یہ عمل کریں یا 11 مرتبہ یہ عمل کریں، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اس کو اگر کوئی بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا سکتا ہے، اس کو 40 مرتبہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی 40 نصاب، 129 دن یہ ایک نصاب ہو گیا، پھر اگلا 129 دن یہ دوسرا نصاب ہو گیا، اس طرح 40 نصاب آپ پورے کر سکتے ہیں۔ پھر آپ جب چاہیں دوبارہ سے اس کو شروع بھی کر سکتے ہیں۔ تو مجھے اللہ نے حکمت عطا کی، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم ہوا میرے۔ تو آپ بھی یہ عمل کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو نواز دے گا، یقین کریں اللہ آپ کو نواز دے گا۔ اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی طاقت ہے۔ جس نے بھی یہ عمل سورہ کوثر والا کیا، کسی کو بھی مایوسی نہیں ہوئی، مالا مال ہو گیا وہ۔ تو اپنی دعاؤں میں اس بندہ ناچیز کو بھی یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔